پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، آپ کا اس BBC اردو سروس کے انٹرویو میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلسل آپ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی نوعیت تبدیل ہونی چاہیے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یا تو وہ کم ہوں یا کسی اور طریقے سے ان کو استوار کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے آپ کی سوچ، کیا چاہتے ہیں امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کس طرح کے ہوں؟ دیکھیں، بجائے ایک ماسٹر سلیو ریلیشن شپ کے، آقا اور غلام کی جو اس وقت ہماری ریلیشن شپ ہے، دوستی ہو۔ اور دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست ہر چیز نہیں مان لیتا۔ دوست اگر امریکہ سے دوستی کرنی ہے تو امریکن عوام کے اور امریکن گورنمنٹ کے کوئی خدشات ہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے بھی انٹرسٹ ہیں۔ تو دوست یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے عوام کی انٹرسٹ کو وائلیٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایک ایون ریلیشن شپ چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی ایڈ کے اوپر جو ہمارا ملک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس طرح ایک کسی منشیات فروش کو جو ڈرپ پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو دیتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، اس سے پاکستان برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ ہمیں ایڈ سے نکلنا پڑے گا، اور میں یہ بھی کہوں گا IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ نکل کے ایک خودداری کی ریلیشن شپ نہیں، لیکن اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ شدت پسندی کے خلاف لڑائی لڑیں، یا مثال کے طور پہ اب میں ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، تو اس میں دوستی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ یہ تو پاکستان کو خود ہی کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امریکہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے، پری پول ریگنگ کر کے ایک NRO کا بروکر کرواتا ہے مشرف اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی سے، جس میں سارے 8,000 مجرموں کا 1,060 ارب روپے کا جو کرپشن ہے وہ معاف کروا دیتا ہے اور ایمنسٹی دلوا دیتا ہے، اور پھر ان 8,000 میں سے کئی قتل کے کیسز ہیں، آصف زرداری کے اوپر 4 قتل کے کیسز ہیں، یہ سب کو معاف کر کے ان کو اجازت دے دیتا ہے الیکشن لڑ کے اور پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائے۔ لیکن میرا سوال حقانی گروپ کے متعلق ہے، حقانی اس پہ آئیں۔ میں آپ کو حقانی گروپ کا بڑی ڈیٹیل میں جواب دوں گا، لیکن ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ جب وہ ایک پتلا لے کے آتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے پتلا لانے کے لیے، وہ پتلا نہ امریکہ کو ڈیلیور کر سکتا ہے، اور پاکستانی عوام کا تو اس نے معاشی اور ہر طرح سے قتل کر دیا۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اگر دوست ہوگا جس کی کریڈیبلٹی پاکستان میں ہوگی، جس کی پاکستانی قوم جس کو اون کرے گی، وہ ٹیررزم جو امریکہ کا اصل ایشو ہے کہ پاکستان کی سوئل سے ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل ایشو ہے امریکہ کا، وہ صرف وہ ڈیلیور کر سکتا ہے جو ایک سوورن، ایک کریڈیبل لیڈرشپ پاکستان میں آئے۔ وہ انہوں نے آنے نہیں دی NRO کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ اگر الیکشن ہوتے جو آپ کے خیال میں اگر زیادہ فیئر ہوتے تو کون آتا؟ پاکستان میں عوام جس کو ووٹ دیں گے وہی اسی کو الیکشن میں لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آصف زرداری نہ آتا۔ نہیں، لیکن اگر عوام ووٹ دے رہے ہیں تو کیسے آپ اسے روکیں گے؟ آپ یہاں مجرموں کو اجازت دے دیں الیکشن لڑنے کی، برطانیہ میں اور امریکہ میں وہ اربوں روپیہ خرچ کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ کہیں دنیا، مغرب کی دنیا اگر کامیاب ہے جمہوریت میں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے مجرم الیکشن نہیں لڑ سکتا یہاں۔ آپ کے اجازت مجرم تو تب ہوگا جب کوئی عدالت کسی کو مجرم قرار دے۔ لیکن آصف زرداری یا بے نظیر بھٹو، ان کے خلاف گزشتہ 3 حکومتوں میں 3 دفعہ مقدمات چلائے گئے ہیں، اور کئی مقدمات چلائے گئے ہیں، کسی عدالت نے ان کو مجرم قرار نہیں دیا۔ تو مطلب ان کو صرف اخبارات کے بنیاد پر یا پروپیگنڈا کی بنیاد پر مجرم تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انصاف تو یہ کہتا ہے کہ ان کو عدالت میں آپ ثابت کریں، تو کسی نے ثابت نہیں کیا۔ کس عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا؟ کس عدالت نے؟ میں آپ کو پھر ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ برطانیہ میں ادھر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اتنا سا الزام لگتا ہے کسی کے اوپر، سب سے پہلے وہ اپنی پوزیشن سے ریزائن کرتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ الزام غلط ہے، پھر واپس آتا ہے۔ یہ دنیا میں آپ نے کہیں سنا ہے کہ 3 گورنمنٹس ایک آدمی کے اوپر $1.5 ارب کی کرپشن کے کیسز کرتی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیس چل رہا ہے جو کنکلوسیو نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے جو جسٹس ڈیوو تھا، اس نے کہا کہ ایویڈنس تو اوور ویلمنگ تھی، پاکستان نے وڈرا کر لیا کیس، NRO کی وجہ سے وڈرا کیا۔ یہاں سر محل انہوں نے ڈینائی کیا، اسمبلی پہ ہمارا نہیں تھا۔ سر محل جب کیس وڈرا ہوا، NRO ملا، سر محل بکا، انہوں نے سارا پیسہ سر محل کا آصف زرداری نے لے لیا، جو اسمبلی میں نے کہا تھا ہمارا نہیں ہے۔
جس آدمی پہ اتنے الزامات ہوں آپ کیا اجازت دیں گے؟ مغرب اجازت دے گی؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ تین حکومتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین حکومتوں نے کیسز تو چل رہے تھے، ابھی تو کنکلوڈ ہی نہیں ہوئے تھے کیس. نہیں لیکن نا کیسز جب آپ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیس تو کنکلوڈ ہوا ہی نہیں تھا، یہاں تو کیس پھنس گئے تھے. یہ جو آپ کو پتا ہے آصف زرداری نے کتنی دفعہ عدالت میں نہیں گیا اس لیے کہ جی مجھے ڈیمنشیا ہے، میں مینٹلی ٹھیک نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے ان کے پاس کاغذات پڑے ہوئے ہیں. نہیں تو پہلے یہ سمجھ آئے آصف زرداری کو ایمنسٹی ڈلوا کے پریزیڈنٹ بنانے میں بش ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ تھا. کیوں تھا؟ کہ وہ پتلا لانا چاہتے تھے. پتلا ڈیلیور نہیں کر سکا، نہ پاکستانی عوام کو نہ امریکہ کو. میری پرپوزل یہ ہے جو آپ نے میرے سے شروع سے سوال پوچھا، ایک کریڈیبل پاکستان کی گورنمنٹ جو ایک جینون فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے، وہ پھر اپنے ذمہ داری لے کہ یہ ہماری جنگ ہے، اور وہ پھر امریکہ کو کہے آپ کی ایڈ نہیں چاہیے کچھ نہیں. امریکن پپٹ پرسیپشن جس وقت آئے گی وہ گورنمنٹ ہیمسٹرنگ. اچھا آپ کے خیال میں جنگ ہماری جنگ ہے نہیں ہے؟ یہ ہماری کبھی بھی جنگ نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری لے کہ ہماری جنگ ہے، تو جب وہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے تو ذمہ داری کس کی لیں گے؟ جو ٹیررزم کی ذمہ داری لے. یہ جنگ ہماری تھی نہیں. دیکھیں نا اگر جنگ ہوتی تو سیدھی بات ہے، آپ 2004 سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، حالانکہ ہماری دہشت گردی تھی انٹرنل سیکٹیرین تھی، لیکن سیکٹیرین کا ٹوٹل دے لیں کہ 4-5 خودکش حملے ہوئے ہوں گے، 300 خودکش حملے ہوئے ہیں 2010 میں. لیکن آپ ان کو تو مذمت کر نہیں رہے. آپ کی پارٹی یا آپ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مذمت کرتے ہیں، آپ صدر زرداری کی مذمت کرتے ہیں، نواز شریف کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایک عام تاثر پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کا لہجہ شدت پسند گروپوں کی جانب، طالبان کی جانب اور فرقہ وارانہ گروپوں کی جانب بہت ہی سافٹ نرم رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پروپیگنڈا. آپ ابھی کر رہے ہیں، آپ پروپیگنڈا ہے یہ تحریک انصاف کے خلاف. آپ ابھی طالبان کی مذمت کر رہے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، 7 سال پہ چلے جائیں کہ ہر کوئی اٹیک ہوا ہے تحریک انصاف نے اس کی مذمت کیا، ہر دہشت گردی کے خلاف مذمت کیا ہے. لیکن ہم کچھ اور کہہ رہے تھے. ہمیں جان کے انہوں نے جو ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کر رہا تھا وہ پرو طالبان بنا دیا. آج مجھے یہ بتائیں کہ آج امریکہ اس نتیجے پہ آ گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. میں 7 سال سے یہ کہہ رہا تھا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ہمیں پرو طالبان کہہ دیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں گاؤں پہ بمباری کروا رہے ہیں ہیلی کاپٹر گن شپ سے، F-16 سے، توپوں سے، ان کے بیوی بچے مار رہے ہیں. وہ جب دہشت گردی کہتے ہیں اچھا جی ان کی مذمت کریں. ایک کاز ہے، ایک افیکٹ ہے. میں جب شروع سے کہہ رہا تھا کہ پاکستانی فوج کو نہ وزیرستان بھیجو، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا، ٹیلی ویژن پہ جا کے کہا کہ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو وہاں ریبیلین ہو جائے گی. وہ ریبیلین ہو گئی. اب وہاں کے لوگ کھڑے جب ہیں، ابھی بھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جنگ جیتنے کے لیے ان سے بات چیت کر کے اصل دہشت گردوں کو علیحدہ کریں. آپ اگر ان کے کولیٹرل ڈیمیج کرتے رہیں گے، وہ اصل آپ دہشت گردوں کو اور مضبوط کرتے رہیں گے، اس لیے جنگ ہار رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس موجودہ صورتحال میں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، پاکستان کے بارے میں آپ کا ویژن کیا ہے، بصیرت کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ پاکستان میں؟ میں سب سے پہلے تو آپ نے جب کہا نا ہماری جنگ اس لیے نہیں تھی کہ 2004 سے پہلے پاکستان میں کوئی ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں. پاکستان میں، افغانستان میں جب طالبان تھے پاکستان میں کوئی نہیں تھے. ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کر کے 2004 سے 2006 پہ ملٹری آپریشنز کر کے 2006 میں پہلی دفعہ ہم نے پاکستانی طالبان کا نام سنا تھا. 2 سال کولیٹرل ڈیمیج نے پاکستان طالبان بنایا. ہماری جنگ نہیں تھی. امریکن کے پریشر پہ، امریکن ڈالرز کے لیے ہمارے صاحب اقتدار نے وہی کیا جو انہوں نے پہلے جہادی بنائے تھے ڈالرز لے کے، سوویٹ آکوپیشن افغانستان پہ ڈالر بنائے، انہیں جہادیوں کو مارنے کے لیے پھر ڈالر بنائے، اور اس نے 35,000 پاکستان مروا دیا ہے، $70,000 کا اکانومی کو نقصان کر دیا. اور فائدہ کس کو ہوا؟ چھوٹے سے لوگوں کو. ہماری جنگ نہیں تھی. اب اگر ہم نے اس کو جنگ کو جیتنا ہے، امریکہ سے اس کو ڈس انگیج ہوں، اپنے طور پہ ڈیل کریں، اپنے قبائلی علاقے سے بات کریں. قبائلی لوگوں، آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں قبائلی علاقے میں. آپ اگر کولیٹرل ڈیمیج کرتے جائیں گے یہ سارے دوسری طرف جائیں گے اور طالبان اور مضبوط ہوتا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ، لشکر جھنگوی وغیرہ کے ساتھ، سپاہی صحابہ کے ساتھ، اور یہ جو اب پنجابی طالبان سامنے آئے ہیں، ان سب کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبائلی علاقے کے لوگوں سے بات چیت کر کے پہلے تو ان کو ڈس انگیج کروائیں. دیکھیں اصل میں جو فٹ سولجرز ہیں، 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں قبائلی علاقے میں. جب ہم کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں، وہ جو بھی مرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں، وہ بدلہ لینے کے لیے ملیٹنٹ بن جاتے ہیں. ہم ملیٹنٹس کی فیکٹریاں بنا رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کر کے. یہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اور یہ واضح ہو گیا. ہر باری میں سنتا تھا ایک جنرل کہتا تھا جی ہم نے کمر توڑ دی ہے، اب جیتنے والے ہیں. یہ میں 6 سال سے سن رہا ہوں.
اب یہ پتہ چلا پاکستان کی کمر ٹوٹنے لگی ہے. میران بینک پہ حملہ, میران بیس پہ, نیول ہیڈ کوارٹرز پہ, راولپنڈی ہیڈ کوارٹرز پہ, مشرف کے اوپر 2 حملے, ادھر جو چراٹ کے اندر کمانڈو بیس ہے وہاں 50 لوگ مار دیے جائے. یعنی کہ فوج اپنے آپ کو بچا رہی ہے اب, اور یہ جنگ جیتی نہیں جا رہی. نہ ہم جیت رہے ہیں ادھر, نہ امریکہ ادھر جیت رہا ہے. اب آپ حقانی پہ صرف میں آپ کو بات کروں. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں جی 5 یا 4 یا 5 ہزار حقانی کے طالبان ہیں فائٹرز پاکستان میں, یہ زیادہ سے زیادہ ہے. کیا یہ ماننے کی بات ہے کہ 1,40,000 امریکہ فوج افغانستان میں بیٹھی ہے؟ کیا یہ ماننے کی بات ہے کہ یہ 4-5 ہزار کی وجہ سے 1,40,000 فوج نہیں جیت رہی؟ کیا یہ مان سکتا ہے؟ گریلا وارفیئر میں تو یہ ہوتا ہے نا, جیسے پاکستان میں طالبان جو ہیں وہ پاکستانی فوج سے تو زیادہ نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان کے ٹیکٹکس ایسے ہوتے ہیں اور وہ عام لوگوں پہ بھی حملے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خفیہ حملے کرتے ہیں جیسے گریلا وارفیئر میں ہوتا ہے, تو اس میں اس انسرجنسی کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. گریلا وارفیئر کا جو سب سے بڑی چیز وہ کیوں کامیاب ہوتی ہے, جب گوریلاز کو لوگ مانتے ہیں فریڈم فائٹرز. جب عوام ان کو فریڈم فائٹرز مان گئی, آپ جنگ ان سے ہار گئے, کیونکہ ساری عوام ان کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے, عوام بھی ان کو دہشت گرد سمجھیں. نہیں تو عمران خان, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے؟ نہیں, میں افغانستان کی عوام ادھر کے طالبان کو, ملیٹنٹس کو پوری سپورٹ کر رہی ہے, وہ فریڈم سٹرگل بن چکی ہے. جب حامد کرزئی جو کہ امریکن لے کے آئے ہیں, جب وہ کہتا ہے کہ یہ آکوپیشن فورس ہے, اس کا مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر حامد کرزئی کہہ رہا ہے آکوپیشن فورس ہے تو عوام کیا کہہ رہی ہوگی. اب اگر عوام ان کو نہ سپورٹ کر رہی ہے, وہ جیت سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں 1,40,000 دنیا کی کبھی ایسی فوج آئی نہیں, اتنی تکڑی ملٹری مشین, وہ کیا جیتے گی نہیں اگر عوام ان کے خلاف کھڑی نہ ہو. اور پاکستان کے قبائلی علاقے کی بات کر رہا ہوں, قبائلی علاقے کے میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, قبائلی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں, آپ جنگ جیت جائیں گے. آپ کو ان کے کولیٹرل ڈیمیج کرتے جائیں, یہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اصل میں اس کی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اب یہ آپ ان کا برطانیہ کا جو امبیسڈر تھا شیرارڈ کوپر, آپ اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, وہ بار بار کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں. لیکن اب حالات یہ ہیں پاکستان میں کہ صرف قبائلی علاقوں تک شدت پسندی نہیں ہے, پورے ملک میں پھیل چکی ہے. کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب آپ کی سوچ کے مطابق کیا حل ہونا چاہیے؟ جتنے ملٹری آپریشنز کرتے جائیں گے, شدت پسندی کی سوچ بڑھتی جائے گی, ریڈیکلائزیشن بڑھتی جائے گی, دہشت گردی بڑھتی جائے گی. اور ساری ایویڈنس یہ پوائنٹ کر رہی ہے. اب تک ہم صرف 2004 کے بعد ملٹری آپریشن کرتے رہے ہیں. جتنے ملٹری آپریشن ہوتے رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں کہ ہر سال وائلنس بڑھتا جا رہا ہے. اس سال یہ حالات ہیں کہ اپنے آپ کے نیول بیس اس کے اوپر اٹیک ہو گیا اور اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی جب تک, اب پھر میں آتا ہوں, اپنے قبائلی علاقے جدھر کم از کم 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں ان کو وین اوور کیا جائے. وہ صرف ایک کریڈیبل گورنمنٹ کر سکتی ہے. جس گورنمنٹ کے اوپر ٹھاپ لگ گئی کہ امریکیوں کی غلام گورنمنٹ ہے, پاپٹ گورنمنٹ ہے, جو اس گورنمنٹ پہ یہ نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہی وہ لڑ رہے ہیں. اب سنیں, جہاد ختم کریں. جہاد کا مطلب کہ وہ جب اٹیک کرتے ہیں پاکستان آرمی کو یا پولیس کو, وہ کہتے ہیں امریکہ اور اس کے ایجنٹ کو ہم مار رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے جیتنی کیسے. میں یہ نہ پوچھے کہ میں کیا ہوں, میں آپ کو حل دے رہا ہوں. اس وقت سولوشنز کی ضرورت ہے. اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے, امریکہ کے ایجنٹس نہ بنیں. وہ کہتے ہیں امریکہ اور اس کے ایجنٹس کے خلاف خودکش حملے. سب سے زیادہ نقصان خودکش حملہ پہنچاتا ہے. خودکش حملہ ختم کرنے کے لیے جہاد ختم کانسیپٹ ختم کر دیں, کیونکہ آپ نے اگر مریں گے تو جنت پہ نہیں جائیں گے. وہ تب ہوگا جب آپ ایجنٹ نہیں بنیں گے. اس لیے ڈس انگیج کرنا پہلا سٹیپ ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ CIA کا اسٹیشن چیف گریم فولر کابل میں بیٹھ کے 3 سال پہلے یہی بات کہہ گیا ہے کہ جب آپ امریکہ سے پاکستان ڈس انگیج ہوگا, وہ جنگ جیت جائے گا. جس وقت ہم ختم ہوئے, جہاد ختم ہو جائے گی. اور آپ اپنے لوگوں کو ملا کے, جو اصل دہشت گرد ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی, جو کہ کوئی دین, کوئی اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں بندوق کی نوک پہ, یا جو وہ لوگ جو کہ سیکٹیرینزم میں انوالوڈ ہیں, شیعوں کو مار رہے ہیں یا احمدیوں کو مار رہے ہیں, یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ تب آئسولیٹ کریں گے جب آپ ان امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کر کے پھر اپنے لوگوں سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے. قبائلی علاقے کے لوگوں سے ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے, آپ جنگ جیت جائیں گے. پاکستان میں الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایک وسیع تجربہ ہے جو وہاں پہ الیکشنز لڑتی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی تک صرف عمران خان کیوں ہیں؟ وہ ایک پارٹی کے طور پر سامنے کیوں نہیں آتی؟ اس کی تنظیم سازی اور کوئی آرگنائزیشن کیوں نہیں نظر آتی؟ اسی طرح
اسی طرح آج صرف عمران خان ہے، اسی طرح ایک وقت پہ صرف لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو جانتے تھے، اور میں تب 17-18 سال کا تھا، ہم سب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، ہمیں کسی کا نام ہی نہیں پتہ تھا۔ اور دیکھیں جب ایک نئی پارٹی آتی ہے جس میں ابھی لوگ آپ کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا، یعنی کہ میڈیا میں ویسے ہیں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے؟ اگر کسی کے پاس ٹیم ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی، وہ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے۔ دیکھیں نا ٹیم اب ذرا بھائی نا ٹیم نے کرنا نہیں، کیا؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پنجاب میں آپ کے صدر کون ہیں، سندھ میں کون ہے، بلوچستان میں کون ہے، اور اگر مرکزی کو 15 نام آپ چاہتے ہیں تو ہم نے تو اپنے اسپوکس پرسنز بھی اناؤنس کر دیے جو شیڈو کیبنٹ، بٹ کیبنٹ کا نام نہیں دیا، اسپوکس پرسن ڈفرینٹ ایریاز پہ۔ ہمارے پاس ہر جگہ ایک کور گروپ ہے، کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو سندھ کو ہینڈل کر رہا ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، بلوچستان میں تھوڑی کمزور ہے پارٹی لیکن پشتون ایریاز میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کو ٹیم، پہلے تو یہ نشاندہی کریں کہ ٹیم کیسی چاہیے۔ آپ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے نام نہیں ہیں۔ نام میں نہیں، پولیٹیکل نام نہیں ہے۔ آپ اگر مجھے یہ بتائیں نا، میں تو الٹا سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے پاس ٹیم ہے؟ آج اگر نون گورنمنٹ اینڈ ویٹنگ اپنے آپ کو سمجھتی ہے، مجھے یہ بتائیں سارے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے مجھے دوسرا نام گنا دیں، اور اگر دوسرے نام کو دیکھیں گے آپ کو خوف آئے گا۔ وہ لگتا ہے جس طرح کہ کوئی گینگسٹرز ہیں، رانا ثناء اللہ، آپ دیکھ کے ڈر جائیں گے اگر یہی ٹیم ہے تو۔ اور ایک شہباز شریف ہی رہ گیا، حرفن مولا، کہ جناب وہ ڈینگی فیور ہے شہباز شریف، ادھر ہے تو شہباز شریف، یعنی ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی صرف ٹیم ہے الیکشن جیتنے کی۔ جو ٹیم ملک چلانے کی ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہیں پروفیشنل پولیٹیشنز۔ تحریک انصاف کے پاس وہ ٹیم ہے جن کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا پتہ کیوں نہیں، ان کے نام کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسے بڑے کوئی، میں آپ کو بڑے نام بتاتا ہوں، یعنی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہماری کور ٹیم ہے، حامد خان، ساری لائرز موومنٹ کی جو ہیڈ کرتے ہیں، جو سارا جو پروفیشنل گروپ ہے جس کا ہیڈ ہے وہ حامد خان ہے۔ سارے جتنی بھی یہ لائرز موومنٹ تھی اس کے پیچھے سب جانتے ہیں، اور بہترین پریکٹس ہے ان کی جو فرم ہے، ان کو کوئی پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر ہے احسن رشید، ایم ڈی تھے اس کمپنی کی جو پاکستان سے زیادہ تیل بیچتی تھی سعودی عربیہ میں، وہ چھوڑ کے آ گئے، سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر عارل فربی کراچی میں ہے، انٹرنیشنل ڈینٹسٹری کے اوپر ہے، ان کی زبردست پریکٹس ہے، کوئی پالیٹکس۔ نجیب ہارون ہے، ایک بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں، کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، ان کو کوئی پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ عامر کیانی ہے، بڑے امیر ترین آدمی ہمارے سینٹرل آفس، ان کو بھی لائیں، ان کو سامنے لائیں۔ میں آپ کو شیرین مزاری ہیں، ڈاکٹر ہماری راشد ہیں جو کہ پی ایم اے کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، یہ سارے وہ لوگ میں آپ کو گناتا جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پولیٹیکلی آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے باہر پالیٹکس کے انہوں نے اپنے نام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نئی ٹیم ڈیولپ کر کے لے کے آئے ہیں۔ آپ کو چاہیے نئی ٹیم ہے، وہ لوگ جن میں سب سے بڑی ایمانداری ہو، جن کا کوئی نظریہ ہو، کہ جو اپوزیشن میں نظریہ بنتا ہے، گورنمنٹ کے اندر کاف لیگ بنتی ہے، پارٹی آپ کو وہ چاہیے جو کہ اپوزیشن 15 سال گزار کے بنی ہے، نظریاتی اور انٹیگریٹی، ایمانداری۔ کیونکہ اصل آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے ملک میں، وہ صرف ایک ایماندار ٹیم کر سکتی ہے جس کو لوگ ٹرسٹ کریں، اور جو کرپشن کا مقابلہ کرے گی، جو اپنا احتساب کر لے، وہی دوسروں کا کر سکتی ہے۔ جو یہ دو چیزیں نہیں کر سکتی، کرپشن اور ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتی اور کرپشن نہیں ختم کر سکتی، وہ پاکستان کو سالونٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اچھا، پاکستان کا بڑا مسئلہ کون سا ہے، کرپشن ہے یا دہشت گردی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا کرپشن ہے، کیونکہ کرپشن اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو گیا ہے۔ ہمارا آمدنی اور خرچے میں اتنا بڑا خسارہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر امداد نہ لیں اور قرضے نہ لیں، اور آپ کو پتہ ہم نے دگنا قرضہ کر دیا 3 سال میں، 60 سال میں جتنا قرضہ تھا 5 کھرب، 5 سے 10 کھرب کر دیا صرف 3 سالوں کے اندر، کیونکہ بینکرپٹ ہے ملک۔ اب آپ کو وہ پارٹی چاہیے جو کہ اس ملک میں کرپشن کا مقابلہ کرے، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی سیل بنا سکے، اپنا احتساب کر سکے، اپنا احتساب کرے گی تو دوسروں کو کرے گی، اور تبھی کرپشن ختم ہوگی، عدلیہ کو مضبوط کرے۔ اور دوسری چیز کہ ٹیکس کلیکٹ کر سکے، صرف 9% جی ڈی پی سے 18% پہ لے جائے جو ہندوستان میں ہے، آپ سالونٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ٹیکس اکٹھا کر سکتی ہے جو پارٹی کے ٹاپ سینئر پارٹی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے، وہ سارا بتائیں گے کہ ہم باہر پیسے نہیں پڑے، ملک میں پیسے پڑے ہیں، وہ پھر لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ عمران خان، بہت بہت شکریہ۔